اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 کی ضمن میں۔ تو لیجئے آپ کی سماعتوں کی نظر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں اس میں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ معزز سامعین، آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں قرآن اترا، تو یہ قرآن کریم بتمام ہی رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ بیت العزت آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا ذکر ہے کہ اس میں یہ رہا، اور یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضائے حکمت جتنا منظور الہی ہوا، حضرت جبریل امین لاتے رہے، اور یہ سلسلہ 23 سال کے عرصے میں تکمیل پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں اس کو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور اس میں رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پچھلی آیت میں 184 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب وہ ایک رعایت تھی کچھ لوگوں کے لیے، تو اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہ رعایت والا حکم منسوخ فرما دیا اور یہ اعلان فرما دیا، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ ہاں، البتہ جو بیمار اور مسافر کے لیے رعایت تھی اس کا ذکر پھر سے یہاں موجود ہے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں وہ رہ جانے والے روزے پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ یہ کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا وہ مہربان ہے کہ اس نے یہ آسانی پیدا فرمائی ہمارے لیے۔ تو اعلان فرما رہا ہے، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ تمہیں اس نے ہدایت نصیب فرمائی ہے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ حضرات گرامی، سفر سے مراد وہ سفر ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض و مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا، تو وہ مرض یا سفر کے ایام میں افطار کرے اور بجائے اس کے ایام منہیہ کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کر دے۔ ایام منہیہ 5 ہیں، عیدین کے 2 دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ان کے علاوہ جن دنوں میں بھی وہ یہ رہ جانے والے روزے رکھے گا تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ مریض کو محض اپنے گمان سے روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ کوئی ماہر طبیب، اور وہ بھی مسلمان، یعنی ایسا مسلمان اتھینٹک ڈاکٹر
اگر اس کو یہ تجویز کرے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، چونکہ آپ کی بیماری اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یا موت واقع ہونے کا سبب بن سکتی ہے یہ بیماری، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد روزہ رکھنا واجب ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا اندیشہ ہو یا اس کے بیمار ہونے کا خطرہ ہو، اس عورت کی جو حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ افطار کر دے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں ہے۔ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی کے ذوف سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو، اس کو شاہ فانی کہتے ہیں۔ اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے اور ہر روزے کے بدلے نصف سا گندم یا اس کا آٹا یا 1 سا جو یا ان کی قیمت بطور فدیہ ادا کر دے، اور اگر فدیہ دینے کے بعد کسی کو روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ اس کے لیے رکھنا واجب ہے۔ اگر شیخ فانی جو بوڑھا شخص ہے وہ نادار ہے، اس کے پاس فدیہ دینے کی قدرت نہیں، اسے فدیے کی رقم اس کو میسر نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے عفو و تقصیر کی دعا کرتا رہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ مسافر و مریض کو افطار کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں، یعنی ایسا بیمار کہ جس کو قدرے یقین ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور مسافر بھی اگر کوئی اتنی شدت محسوس نہیں کرتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ چند ضروری مسائل ہیں جو قرآن اور نزول قرآن اور رمضان کے ضمن میں ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، لغو اور بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرنے کی، یعنی ایسا روزہ جو کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، یعنی ہمارے کان غیبت نہ سنیں، ہماری زبان غیبت نہ بولے، کوئی برائی کی بات نہ بولے، اور ہماری آنکھ جو ہے یہ بھی کسی برائی کی طرف نہ اٹھے۔ ایسا روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔